الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم پیر کے برابر جزاک اللہ جزاک اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم تھوڑا سوپر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم الحمني واشفني من سوء اللهم صل على محمد. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ سب پڑھ لیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ کے آخر میں درود شریف ذرا آہستہ آواز سے پڑھ لیا، لہجہ بدل کر پڑھ لیا تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو۔ پھر ہمارے بہت سے اکابر حضرات نیک علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مجلس میں بار بار ذکر خیر آئے، آپ کا مبارک نام آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہی ثواب ہے۔ بلکہ حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے کہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ الحمدللہ کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ کیا نام بھائی کریں؟ اپنا نام بدلاؤ۔ محمد علی اور بھائی اور ہمارے بزرگوں کا اس میں کرے اللہ خوش رکھے۔ اور بھائی کیا نام؟ ہاں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک ایک بزرگ اور ایک ایک بھائی کا محبت سے نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں۔ یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں۔ ہاں ہاں انشاءاللہ الحمدللہ یہ ملائیں گی آخرتی خوشیوں میں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ آپ کے قدموں کی قیمت بدلا دوں، آپ کے قدموں کی کیا نام بھائی محمد احمد صاحب اور بھائی اللہ بھائی وسیم، اللہ بیٹی کو اللہ خوش رکھے۔ ہاں بیٹی اللہ کی رحمت الحمدللہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں بھائی علیم صاحب، بھائی عبدالعلیم صاحب، آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ ہاں خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو قرآن پاک کلام اللہ ہے، قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے
جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں 11ویں پارے کی آیت سورہ یونس کی، هو الذی جعل الشمس ضیاء، کہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا، کہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ آج آپ دیکھ لیں پورا دن یہ حاصل پور شہر میں آس پاس علاقوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوتا ہوا دیکھا اور سورج چمکتا ہوا دیکھا رہا۔ والقمر نوراً، والقمر نوراً، اور چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا، چاند کو روشنی کے لیے۔ میں دیکھ رہا ہے اب یہ اوپر دیکھیں، اوپر دیکھیں، یہ دیکھو اوپر اللہ، یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہمارے سروں پر پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ الحمدللہ والقمر نوراً، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں وہ نظام جس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں 1 سیکنڈ میں، دیکھو یہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے لیے، سورج کے نکلنے کے لیے، چھپنے کے لیے، اس کا نظام براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور کتنا مضبوط نظام ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ کیلنڈر کے اوپر جو سورج کے نکلنے کا، یہ سورج کے غروب ہونے کا، چھپنے کا جو وقت لکھا ہوا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا کیا ہے، جو وقت اس کے نکلنے اور چھپنے کے لیے مقرر کیا ہے، کبھی اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ ہے رب کا نظام۔ الحمدللہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اب موت ہے، موت ہے، موت و حیات یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، چاہے بہانے سے آئے چاہے بغیر بہانے کے آئے۔ بلکہ شرح عقائد میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ہمارے عقائد کی کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، والمقتول میت بأجلہ، آدمی قتل بھی ہو شہید بھی ہو وہ بھی اپنے وقت پر ہی فوت ہوتا ہے۔ موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر ہمارے حضرت مولانا شاہ الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے موت کا معنی مٹنا نہیں، موت کا معنی انتقال مکانی، ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جانا، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جانا۔ رابعہ مصریہ رحمہ اللہ تعالی ان کا جب انتقال ہوا قبر میں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ تعلق تھا، بڑی ولیہ تھی۔ فرشتوں نے پوچھا من ربکی، من ربکی، آپ کا رب کون ہے، آپ کا رب کون ہے؟ تو وہ آگے سے پوچھنے لگی کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تم کہنے لگا ہم آسمان سے ہیں، آسمان سے، بہت دور سے ہے، آسمان سے ہے۔ فرمایا تم اتنی دور سے آئے ہو، تم رب کو بھول گئے ہو، تم رب کو بھول گئے ہو، تم رب کو کہنے لگا نہیں، میں تو ابھی چند گز نیچے اتری ہوں، میں کیسے اپنے رب کو بھول گئی ہوں؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر۔ اللہ
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ ایسے قرآن پاک میں ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہاں بارش ہوئی ہے پہلے دنوں میں؟ بارش ہوئی ہے نہیں؟ ہوئی ہوں گی حالت۔ اچھا، ہمارے وہاں لاہور میں تو ہو رہی تھی پہلے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اب دیکھو یہ جب بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے بھی قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں، 4 صورتیں، اور وہ چاروں صورتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پائی جا رہی ہیں نا۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ یہاں مجمع میں کوئی بھائی ہیں، مجھے امید ہے کئی بھائی ہوں گے جن کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، 1-2 بھائی بتلا دیں تاکہ ان کو بیٹے کی دعا دوں۔ یہ تو کتنے بھائی ہے، کتنے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ ارے بھائی ماشاء کتنی بیٹیاں ہیں، ایک اللہ اور ہمارے بھائی بیٹے بھی ہیں۔ اب دیکھو یہ کتنے بھائی ایسے، اللہ سب کو بیٹا عطا کرے، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ مسلمانوں کی اور اہل اسلام کی سوچ ہے۔ اللہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں بعض دفعہ خیال آ جاتا ہے نا، ان کو کون پالے گا؟ بھائی تو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا۔ پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی صفت ذکر کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ الحمدللہ پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی۔ مجھے ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں، میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں پر ہمارے قاری عبدالقدیر صاحب انہوں نے یہ واقعہ سنایا، فرمائے لگے ہمارے نانا جی تھے، یہ احمد پور شرقیہ میں رہتے تھے، حضرت مفتی واحد بخش شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی واحد بخش شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اکرم۔ انہوں نے 2 حج کیے، ایک بحری جہاز کے ذریعے اور ایک پیدل اونٹوں کے قافلے کے ساتھ۔ تو اونٹوں کے قافلے کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تو ان کے ساتھ اس شریف جو قریب سے ہے نا، اس شریف سے ایک میاں بی بی حج کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ وہ حج کرنے کے لیے جا رہے، راستے میں جو اس شریف سے میاں بی بی شامل ہوئے، ان کی گھر والی کو بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا، وہ پہلے سے حاملہ تھی تو ان کو بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا۔ بہرحال قافلے والوں نے کچھ دیر انتظار کیا، کچھ تاخیر تھی، انہوں نے ایک اونٹ ان کے حوالے کیا کہ ہم آگے ایک سرائے ہے ٹھہرنے کی جگہ، وہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں، آپ کا انتظار کریں گے، آپ ہی گھر والی جب پیدائش کے مرحلے سے فارغ ہو آپ ان کو اونٹ پر بٹھا کر لے آنا۔ بہرحال قافلے کے جانے کے کچھ دیر کے بعد ہی ان کی گھر والی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، لیکن ساتھ ہی ایک ناگہانی اور افسوسناک صورت پیش آ گئی کہ گھر والی کا ولادت کے دوران، بچے کے ولادت کے دوران ہی انتقال ہو گیا۔
اب یہ راستے میں صورت پیش آئی. بہرحال جیسے کیسے بھی خود ہی اپنی گھر والی کا نماز جنازہ پڑھا اور نماز جنازہ پڑھ کر گھر والی کو قریب ایک غار تھی، غار میں دفن کی نیت سے لٹا دیا اور بچے کو بھی اس کے پاس ہی چھوڑ دیا. اب یہ واپس آئے اور حضرت مفتی واحد بخش شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سارا واقعہ سنایا. تو حضرت ناراض ہوئے، فرمانے لگے چلو گھر والی کو تو آپ نے دفن کی نیت سے لٹا دیا، لیکن بچے کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ چلو آپ بچے کو یہاں پر لے آتے، یہاں قافلے میں خواتین تھی، وہ سنبھال لیتی، وہ پرورش کر لیتی، بچے کو آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ لیکن پھر حضرت فرمانے لگے چلو اب جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. وہ غار بھی دور تھی، اب واپس جانا ہی مشکل تھا. تو حضرت فرمانے لگے اب آپ نے غار کو یاد رکھنا ہے. حج سے واپسی پر دیکھیں گے اس زمانے میں اونٹوں کے قافلے کے ساتھ حج میں تقریباً 7-8 مہینے لگ جاتے تھے. 7-8 مہینے. تو 7-8 مہینے کے بعد جب حج کر کے واپس لوٹے تو دوبارہ اس غار کے قریب سے گزرنے لگے. تو حضرت مفتی واحد بخش شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا کہ حضرت وہ غار قریب آ گئی. فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ غار میں جاؤ دیکھ کر آؤ کیا صورتحال ہے. اب یہ باپ ہیں، یہ والد، یہ غار کے قریب پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ غار کے دہانے پر کھیل رہا ہے. غار کے دہانے پر کھیل رہا ہے. جب یہ قریب پہنچے تو بچہ ڈر کی وجہ سے غار کے اندر داخل ہو گیا ہے. اب یہ والد بھی یہ بھی پیچھے غار کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں بچہ ماں کی چھاتی کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے بہہ رہے ہیں اور بچہ دودھ پی رہا ہے. یہ ہے پالنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی پیاری ذات. یہ ہے پالنے والی ذات ہے. ہاں سب بھول سکتے ہیں، وہ ذات بھولنے والی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے. کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. الحمدللہ. اللہ روزی کا کوئی بھی وسیلہ اختیار کریں، بس نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں. میں جھنگ میں تھا، وہاں مغرب کی نماز کے بعد ایک مسجد میں بات چیت کے لیے جائیں لگا تو ایک نوجوان پریشانی کے عالم میں ملے. کہنے لگے کہ میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. کہ میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. پھر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی نقصان کے موقع پر ایک جملہ کہہ دیتے ہیں. آپ نے بھی شاید سنا ہو. بھائی صاحب کیا اس میں گرامی ہے؟ ہاں حاجی محمد سلیم صاحب اللہ خوش رکھے. اپنے بزرگوں نے بھی سنا ہوگا. یہ نقصان کے موقع پر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی ایک جملہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے. یعنی ان کو کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، یعنی ہمیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے. یہ سنا ہوگا حساب. ہاں فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے. اس کی بڑی ہندی قسم بڑی چنگی ہے. اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے. ہماری قسمت ماڑی. نہ بھائی صاحب، بلکہ یہ اپنے سب بزرگوں سے بھائیوں سے محبت سے کرتا ہوں، لیکن اس کا مخاطب میں خود ہوں، آپ نہیں ہے. آپ کا دل تو توقع یقین سے، ایمان سے، توکل سے بھرا ہوا ہے. میں خود اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں. خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں. یاد رکھنا، مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے. الحمدللہ. یہ آپ نے کہاں سے جملہ نکال لیا؟
اللہ اپنی مہربانی. کیا نام بھائی؟ نہیں آپ نے بھائی کا ہے، بھائی وسیم. پورا مجمع دل میں بٹھا لے بھائی صاحب کے بھائی محمود احمد. اللہ خوش رکھے ہمارے بزرگوں کو. پورا مجمع ایک یقین دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں. یہ دل سے نکالیں آپ لگا، مسلمان کا گھاٹا نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے، یہ گھاٹے کی چیز ہے. اللہ اس سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. باقی کاروبار میں نقصان، یہ اونچ نیچ، یار یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے. لالا خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور امتحان لیں گے. دیکھو شروع میں امتحان کا ذکر، درمیان میں پرچے کا ذکر اور آخر میں نتیجے کا ذکر کہ ہم ضرور امتحان لیں گے. امتحان میں، امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے. جیسے آپ دیکھ لیں قریب افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا، مجاہدین کا تقریباً 40 سال تک دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیا اور پھر اس امتحان میں 100/100 نمبر دے کر پاس کیا. روس، امریکہ، دو بڑی سپر طاقتیں، اللہ نے ان کو صفا کر دیا. یہاں سے ذلیل ہو کر نکلے ہیں، ناک رگڑ کر گئے ہیں یہاں پر ہم. اور اب اسرائیل بھی فلسطین کے اندر ناک رگڑ رہا ہے اور ذلیل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. یہ تو ایک امریکی جنرل کا بیان تھا. ٹیکنالوجی ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ. اللہ تھوڑا سا توجہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں. والجو، بھوک کے ذریعے بھی اللہ امتحان لیتے ہیں، بھوک کے ذریعے بھی اللہ امتحان لیتے ہیں. کبھی کبھی آئے اللہ نہ لائے، کبھی آ جاتی ہے گھروں میں فقر و فاقہ بھی آ جاتا ہے. رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لینا. ہاں میں سن 75-76 میں رائیونڈ مرکز میں پڑھتا تھا. وہاں میاں جی عبداللہ صاحب ہوتے تھے، مرکز کے بانی. آگے وہ شروع میں جماعت والوں پر نے فقر و فاقہ بھی آ جاتا تھا، فقر و فاقہ کے حالات. تو میاں جی عبداللہ صاحب جماعت والوں کہتے یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں، یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں. اللہ تعالیٰ اللہ نہ لائے، اللہ عافیت سے رکھے ہیں، اللہ عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ سے عافیت ہی مانی. ہاں اللہ آزمائش سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ لیکن رب کا در نہیں چھوڑنا. اب آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں ہمارے بھائی ہیں، کتنی سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کا. کوئی اور کلمہ نہیں ان کی زبان پر. ہاں لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام، اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا بر قضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہونا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو میرا کر رہا تھا شروع میں ایک جملہ کہا، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. ہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں اور وہ چاروں صورتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پائی جا رہی ہیں. نمبر 1 یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں. اب کئی بھائی تھے اب یہاں دیکھو کئی ایک دفعہ پھر ہاتھ کھڑا کر دیں جن کی بیٹیاں ہوں، 1-2 ساتھی کر دیں کھڑا. اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. ہاں بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت الحمولہ. ایک روایت میں آتا ہے وہ گھر والی خوش نصیب ہے جن کو اللہ تعالیٰ اولاد میں اللہ پہلے بیٹی عطا فرمائے. میرے پاس فیصل آباد سے ایک عالم دین ملنے کے لیے آیا، ان کی نئی شادی ہوئی، کہنے دعا کریں اللہ مجھے بیٹی عطا کر دے. وہ میں کہا بھائی آپ پہلے آدمی ہیں جو آگے جو بیٹی کے لیے دعا کریں. ہاں تو بھائی بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت الحمدللہ. ہاں
میں وہاں لاہور قریب ایک جلسے سے فارغ ہوا تو ایک بھائی ملے، کہنے لگے میری 9 بیٹیاں ہیں، میری 9 بیٹیاں ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی رحم اللہ، جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ اور دوسری صورت وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، ایک اور بات بھی کہہ دوں، بیاہ شادی میں نا، بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہے۔ نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی حدیث میں بھی آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو جائے گا۔ تو اتنی بات میں تو سب تائید کریں گے کہ اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے، اللہ تعالیٰ۔ ہاں، بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوعہ، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئیں، تخت لگے ہوئے، جنت میں کرسیاں لگی ہوئیں، تخت لگے ہوئے، اللہ ہاں، یہ اللہ میاں فرما رہے ہیں، اللہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان برحق اور سچ، ایک ذرے کا شک نہیں، اللہ ہاں۔ فیہا سور مرفوعہ، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئیں، تخت لگے ہوئے ہیں۔ جنت کی کرسیاں کیسی ہیں؟ پوری دنیا کے بادشاہوں کی کرسیاں اکٹھی کر لیں، جنت کی ایک کرسی کا، ایک کونے کا ایک نو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ سب کو نصیب کرے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو دوسری صورت یہ ہے، اچھا، وہ اقواب موضوع، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، وہ نمارق مصفوفہ، تکیے لگے ہوئے، وہ زرابی مبثوثہ، قالین بچھے ہوئے۔ ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، رب کی پیاری ذات فرما رہی ہے، اس کتاب میں فرما رہی ہے جس کے شروع میں لا ریب کی مہر لگی ہوئی ہے، جس کا ایک ایک حرف برحق اور سچ ہے، ایک ذرے کا شک نہیں آنا۔ کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے بیٹی کی خدمت کر دے، گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو، دل میں کسی چیز کی لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، ہرس نہ ہو، دل میں یہ ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی۔ بھائی بیٹی کے آنے سے کیا خرچہ بڑھے گا؟ بھائی وسیم صاحب کیا خرچہ بڑھے گا؟ ایک دو پیالی کا ہی خرچہ بڑھے گا، ایک پلیٹ کا ہی خرچہ بڑھے گا، ایک گلاس کا خرچہ پڑے گا نا۔ گھر میں 100 پیالیاں موجود ہوں، کھانا ایک ہی پلیٹ میں کھانا، ایک ہی پیالے میں کھانا، 100 جگ گلاس موجود ہو، پانی ایک گلاس میں پینا، لا آپ دیکھ رہے ہو شادی کے بعد بھی کتنا عرصہ جاتا ہے، وہ برتن کھلتے نہیں ہیں، بالکل وہ ڈبے بند ہوتے ہیں، ڈبے کے اندر وہی اپنے جو پرانے جو برتن ہیں وہ نانی اماں کے انہیں میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مطالبہ، مجھے یہاں کے ماحول کا اندازہ نہیں، وہاں ہمارے وہ لاہور قصور قریب نے، وہاں پر کچھ زمینیں فروخت ہوئی تو وہ لوگ بہت زیادہ آگے بڑھے لگا، کہاں سے روز
نہ بڑھیں، اپنی ہمت سے آگے نہ بڑھیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ سب کے پاس کہاں ہیں گاڑیاں دینے کے لیے رکھنا. ہاں کہاں زیادہ خرچے آپ کے پاس سے اللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میرے پاس ایک بھائی صاحب بیچارے ملنے کے لیے آتے ہیں، ان کے اپنے رشتہ دار خواتین، اب بعض لفظ ایسے کہنے لگے وہ بچی ہیں ان کی عمریں بڑھ رہی ہیں، آگے جہاں رشتے کا آگے بات کرتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں کیا دو آگے سے مطالبے کرتے ہیں. لا 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 بھائی نہ کریں. آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس. اللہ ہاں چاہے ٹکڑے کھا لیں اس دولت میں فرق نہ پا. ہاں یہ گھر نہیں رہ گزر ہے.